اس طرح کے لیٹرز کے پیچھے لابیز کے ہونے کے خدشے کا اظہار کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا کہ وہاں سے خط نکل نہیں سکتا. لابیز تو پھر بیرون ملک سے ہی متحرک ہیں, اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے اس حکومت کے پاس. عمران خان صاحب اوفینسو آتے ہیں اور یہ پیٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر لکیر کو. کاؤنٹر کرنے کا کیوں ان کے اندر رمق نہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ان کا بیانیہ کمزور ہے. اچھا, ان کا بیانیہ کمزور ہے نا یار. یہ جو باتیں آدھی باتیں جو خان کرتا ہے وہ صحیح ہے نا. دیکھیں نا, اب وہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں جی, نون لیگ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. خان صاحب کو موقع مل گیا یہ کہنے کا 47 گورنمنٹ, فارم 47 گورنمنٹ. اب آپ دیکھیے نا, خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تو خان صاحب بھی RTS گورنمنٹ تھی نا جی, تو کتنا اپوزیشن نے کیا اس کو, کچھ بھی نہیں بنا سکے, بنا ہی نہیں سکے, بیانیہ ہی نہیں بنا سکے کہ یہ RTS گورنمنٹ ہے. وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھی جی, ٹھیک ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ 47 کے ساتھ ہے, مگر انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا نا. سو اس لیے آئی تھنک نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والے کمزور ہیں سوشل میڈیا میں. یہ ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں, انہیں اندر طوطے ہی بیٹھے ہیں, پرانے بڈھے بیٹھے ہیں ساڑھے جیسے, جن کو سوشل میڈیا کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہے تو اس کو یوز کرنا ان کو نہیں آتا. اب یہ دیکھیے پنجاب کی حکومت ہے, ٹھیک, پنجاب کی حکومت میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے مریم کی, ٹھیک ہے. وہ مریم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک وہ کر رہی ہے وہ, مگر نیشنل لیول پہ کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے دفتروں کے اندر PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس وقت کی ISPR کے اندر پوری جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, اس کی ساری جو پیمنٹ تھی وہ جہانگیر ترین کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو دی ایلیگیشنز. الزام یہ ہے, اب مجھے تو نہیں پتا مگر یہی کہا جاتا ہے, اور سورسز ہماری یہی کہتی ہیں کہ انہوں نے تو پورا ایک طریقے کے ساتھ لانچ کیا سوشل میڈیا. اور بہت لوگوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ کی بھی کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہونی چاہیے. بڑے لوگ, مجھے اس بات کا علم ہے کہ ٹھیک ٹھاک کمپنیز نے پروپوزلز دیے ہیں ٹو دا نون لیگ کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کی سوشل میڈیا ٹیم بناتے ہیں, پورا ایک بیانیہ بناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایسی محفلوں میں موجود تھا ایز اے آؤٹ سائڈر, کلوز ٹو perhaps the leadership but not always on the same page with them. تو وہاں میں نے یہ سنے آرگومنٹ, جب فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا ایک جگہ پہ کہ یہ آپ کی تو سوشل میڈیا ٹیم ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے آپ کا, تو ٹھیک. اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نہیں میاں صاحب سانو کی ضرورت ہے سوشل میڈیا دی, ساڈا تو ویسے بیانیہ بڑا تکڑا ہے, تو سانو کوئی ضرورت نہیں سوشل میڈیا دی. تسی جو ہے ہو, تسی جس سے باہر آؤ گے تو ساری دنیا پہنچی ہوئے گی اتنے. یہ ایٹیٹیوڈ یہ تو مطلب ہے کہ so there's never been a real appreciation of social media. یہ پرانے کوڑے ہیں سارے, اس میں ینگ لوگوں کو تو موقع ہی نہیں ملا جی کہ وہ کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرے. ابھی بھی آپ نون لیگ کی لیڈرشپ دیکھ لیں, سوائے مریم کے the youngest I think in terms of, اور وہ 2-3 لوگ تھے جو بڑے بریلینٹ تھے میرے حساب سے, لائک خرم دستگیر ہے, اب دانیال جیسے لوگ ہیں, بریلینٹ ینگ پیپل, فورن ایجوکیٹڈ, خود الیکشن جیتتے ہیں. یہ طلال بھی ٹھیک ٹھاک ہے, ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جو کہ کر سکتے ہیں یہ بات, مگر مطلب ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور جو لوگ چلا رہے ہیں ٹریڈیشنل, وہ بیچارے ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ وہ ٹویٹ بھی نہیں ٹھیک بنا سکتے, میں آپ کو بتا دوں. اور وہ خواجہ آصف لگے رہتے ہیں بیچارے, سول بیٹسمین, اوپننگ بولر بھی وہی ہیں اور اوپننگ بیٹسمین بھی خواجہ صاحب ہیں, اور آخری اوورز میں بھی آگے وہی چھکے چوکے لگا جاتے ہیں. یہ تھوڑا بہت رانا ثناء اللہ بھی تو پارٹنرشپ اچھی بنا لیتے ہیں. ثناء اللہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایفیکٹو ہیں, ان کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے, اور وہ بات بھی کھری کرتے ہیں, اتنی کھری کبھی کر دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر فون کر کے راستہ ہے کہ کہتے ہیں اپنی ڈی وچ گول کر دیتے ہیں, اپنی ڈی وچ آگے گول کر جاتے ہیں. پیچھے جی ہاں انہوں نے یہ بات ایک دو یہ بھی جو بات کہہ دی انہوں نے, کسی اور نے بات کہی ہے ایسی نہیں, انہوں نے کہہ دی ہے نا, ٹھیک. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انٹیریئر کس کے حوالے کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے رانا صاحب had served as انٹیریئر منسٹر, ٹھیک ہے, اور بڑی افیکٹو, ٹھیک ہے نا.
تو یہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا نہیں رانا نو اسی نہیں دینی, یہ کوئی پتہ نہیں ہے ساری گل شاید مننے یا نہ مننے. تو دوسرے صاحب تو مان لیتے ہیں نا, جیسے شہباز صاحب مانتے ہیں, نقوی صاحب بھی مان لیتے ہیں ہر بات, مگر رانا صاحب نے تو اپنی کرنی تھی نا, کیونکہ سیاسی آدمی ہے نا, تکڑا بھی آدمی ہے اور سیاسی بھی ہے, پارٹی بھی دیکھنی اور پارٹی بھی کبھی دیکھنا ہے اس نے, سب کچھ دیکھنا ہے. اسی لیے تو حالانکہ وہ جیتے نہیں الیکشن, مگر ان کو پھر بھی اہمیت دی گئی ہے نا کہ بھئی بیکاز ہی از امپورٹنٹ. اور وہ پنجاب کے اندر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, میاں نواز شریف آ کے پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, پارٹی کو تیاری کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی الیکشن کی کال آ سکتی ہے. اب 6 مہینے کا مہلت مل گئی تو ہم تیار نہیں ہیں. تو آج کل کیا ہو رہا ہے, رانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی, آج کل عائشہ, وہ 20 کر کے 30 کر کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو مل رہے ہیں. ہاں, اور وہ پورا پنجاب کو کور کریں گے. جی, اس کا کیا ٹارگٹ نواز شریف صاحب اس سطح پہ کیوں متحرک؟ یہ تیاری کر رہے ہیں نا, یہ لوگ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ بھئی اگر ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, کیا مسائل ہیں آپ کے, ہمیں بتائیں. بیکاز یہاں تنقید تو یہی ہو رہی تھی نا کہ جی مریم جو ہے وہ سنتی نہیں کسی کی بات, یہ تنقید تھی نا. اور ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے نا وہ بیچارے ادھر ایم این ایز کی بات نہیں کوئی سنتا, وہ فیڈرل گورنمنٹ. اور شہباز صاحب تو ویسے بھی کبھی بھی, وہ تو بیوروکریٹس کے قریب ہوتے ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ کے تو اتنے قریب ہوتے ہی نہیں ہیں وہ. یہاں بھی محترمہ جو ہیں انہوں نے بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں, بیوروکریسی کے ذریعے پروونس کو چلا رہی ہیں. اور جو 1-2 منسٹرز رکھے ہوئے ہیں ینگ اینڈ ڈائنامک, لائک یہ رانا سکندر ہے ہو از ان دی ایجوکیشن منسٹری, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور وہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں. پالیٹکس تو ہو نہیں رہی, جہاں میرٹ ہوتی ہے وہاں پالیٹکس کہاں ہو سکتی. بالکل. تو یہ اب وہ ڈسگرنٹلمنٹ ہو رہی ہے نا ایم پی ایز ایم میں. وہ یار جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے ایس ایچ او نہیں لگائے جا رہے, ہمارے ڈی سی نہیں لگائے جا رہے, ہمارے کمشنر نہیں لگائے جا رہے ان علاقوں میں جہاں ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی گورنمنٹ کی. اسی طریقے کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز کہہ رہے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے, اور کام ان کے لوکل لیول پہ ہوتے ہیں, وہی ووٹ بینک بنتا ہے. تو مریم تو میرٹ پہ کر رہی ہے سارا کچھ. تو میرا خیال ہے یہ اب میاں صاحب نے دیکھا کہ تھوڑا سا سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. میرٹ ویری گڈ, بٹ ایم این ایز ایم پی ایس کا بھی خیال کرنا ہے. آگے سے آگے جا کے انہوں نے الیکشن لڑنی ہے, انہوں نے لوگوں کے کام کریں گے جس کے اندر سفارشیں بھی ہیں, ڈس آنیسٹی بھی ہے, تھوڑی بہت کرپشن بھی ہے, دس پارٹ آف دا سسٹم. تو اب مریم لگی ہوئی ہے کہ نہیں, میرٹ آنیسٹی انٹیگریٹی وچ از ونڈرفل. مجھے اور تمہیں تو بڑی پسند آئے گی یہ بات. اگر ایم این ایز ایم پی ایس کہنے لو جی ساڈا کی ہویا, ہم نے تو 5-10 کروڑ روپے لگا دیے, تو اب اگلی الیکشن میں کیا ہوگا؟ اگر آپ ہمارے ایس ایچ او نہیں لگائیں گے, ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ وہاں تو دھڑے کی سیاست ہے. سو یو نو اب میاں صاحب نے یہ شروع کر دیا, تو وہ وی کین ڈسکس دیٹ لیٹر. بٹ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میاں صاحب فلی انوالوڈ ہے. میری چڑیا کی خبر یہ ہے کہ وہ ہفتے کی 2 میٹنگز کر رہے ہیں 20 کر کے, اور اب وہ سیالکوٹ ادھر ادھر آئیڈینٹیفائی کر کے جا رہے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ یہ ود ان دا منتھ اور 2 سارے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی باتیں سن کے پھر کوئی اسٹریٹجی کریٹ کی جائے گی کہ اپنا ووٹ بینک کو بھی بڑھانا ہے. صرف یہ ہے کہ مریم جو ہیلتھ کارڈ دے دیا, یہ دے دیا, وہ بھی ہم سیٹرڈے کو ڈسکس کریں گے کہ مریم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, کہاں تک پہنچے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ الیکشنز کا مطالبہ پہلے انہی کی طرف سے آیا. اب تو مولانا بھی ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں. اس ملک میں بہت کچھ ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب وقت آ گیا, 1 سال ہو گیا ریویو کرنے کا. جی 1 سال سے کسی ایم این اے ایم پی او کو گھاس ہی نہیں ڈالا گیا. اچھا, اب وقت آ گیا ہے کیونکہ پہلے پیسے بھی نہیں تھے نا. اب یہ فائنینشیل ایئر ختم ہو جائے گا, اگلے فائنینشیل ایئر میں بجٹس بھی بننے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے, ان کو پیسے بھی ملنے ہیں اور ان کی باتیں بھی کچھ سننی ہیں. ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ اب ہم کچھ تھوڑی بہت عوام کے ساتھ پھر رابطہ کریٹ کریں وائد ریپرزینٹیٹیوز, تاکہ اگر الیکشن خدا نہ خواستہ 1-2 سال میں ہونی ہے تو اس کے لیے تیاری تو ابھی سے کرنی پڑے گی نا. بیکاز فرینکلی اس وقت نون لیگ تو آؤٹ ہے نا بالکل. آج الیکشن ہو جائے تو کیا ہوگا, ایک ووٹ نہیں پڑا ہے نا, دے نو دیٹ. تو اس کے لیے اگر تیاری کرنی ہے 2 سال کے لیے تو ابھی سے شروع کرو گے تو ہوگا نا. ہاں, ملاقاتیں شروع کریں گے, چلے 1 سال کے بعد ہی یہ ملاقاتیں انہوں نے. مگر میں یہ کہہ دوں گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے فی الحال, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے. اوکے, عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوئی کسی قسم کی موقع ان کو نہیں ملے گا ٹو ڈی اسٹیبلائز اینی فردر. ٹھیک, بٹ ایز یو نو دس از اے کنٹری, بڑا کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو اتحاد بن رہے ہوتے ہیں نا ان کو غور سے اور شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, خصوصاً جب ان کے لیڈرز وزٹ کر کے آئیں, یو کے سے, لندن سے وزٹ کر کے آئیں, اور وہ آتے ساتھ ہی لینڈ کریں ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف رہا ہے ماضی میں. آپ سمجھ گئے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب ابھی لندن کے وزٹ پہ تھے, وہاں صحافیوں سے ملاقاتیں اور کچھ اٹینڈ بھی کی انہوں نے.
لیکن اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہی مولانا بھی موجود ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک میٹنگ کے بعد مطالبہ کرتے ہیں یہ حکومت مستعفی ہو اور نئے انتخابات کرائے. مولانا کو کیا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب بھی ان سے آج ملنے چلے گئے؟ نہیں دیکھیے, کوئی سازش نہیں ہے, کوئی کنسپریسی نہیں ہے. پہلی بار اچھا, آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان نواسی لندن کیا کرنے گئے. آپ نے نام سنا اکرام سہگل کا؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ اکرام سہگل از اے ویری رچ مین. ان کے پاس بہت سی سیکیورٹی ایجنسیوں کے کانٹریکٹس ہیں, ڈیفینس اینالسٹ, اور وہ ایک زمانے میں ہی واز ان دی آرمی آلسو اینڈ ریٹائرڈ فرام دی آرمی اینڈ ناؤ از اے ویری رچ بزنس مین, کراچی بیسڈ. وہ ہر سال ڈاووس میں جاتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی بڑے بندے کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے خرچے پہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ because that's where he makes his contacts, networking. Networking. اچھا, تو وہ ان کے لیے کیا ہے, $2 lakh, $3 lakh, $500,000, nothing. It works for him. تو وہ انہوں نے سوچا تھا اس سال شہباز شریف صاحب کو انوائٹ کرنے کا. اچھا, مگر میرا خیال ہے he then backed off. اب مجھے نہیں پتا ان کی ذہن میں کیا ریزنس تھے, بٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان حالات میں it's better not to, because وہ پی ٹی آئی والے تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے نا, اوورسیز تو بہت, اور وہ فکر ہوگا کہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر شاہد خاقان عباسی کو انوائٹ کیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جہاں بھی جاتے ہیں مفتاح ان کے ساتھ جاتے ہیں, دیر اے پیئر. تو ڈاووس کے لیے ان کو بلایا تھا, سو آل ایکسپینسز پیڈ. تو یہ لوگ وہاں گئے تھے. آن دا وے بیک دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لنڈن بھی رک جاتے ہیں, بیکاز ان کو انویٹیشن آئی ہوئی تھی فرام آکسفورڈ یونین, اسٹوڈنٹس یونین, اور میرا خیال ہے 1-2 لنڈن کے اندر اسٹوڈنٹ گروپ سے, کہ ہمیں بھی آ کے ایڈریس کریں. تو انہوں نے سوچا 2-3 دن رہ جاتے ہوتے. تو آن دا وے فرام دے اسٹاپڈ اوور ان لنڈن. وہاں انہوں نے یہ آکسفورڈ والا ایجنڈا بھی کیا, ادھر ادھر کر کے یہ آ گئے. اچھا, کوئی سازش نہیں آئے. یہاں ایک بات چل رہی تھی پہلے وہ یہی چل رہی تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے. ٹھیک, اس کے اندر آپ کو پتا مولانا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف گرینڈ اپوزیشن الائنس. وہ پہلے بھی یہ, اور وہ صاحب جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں اچکزئی صاحب, ان کے ذریعے کوشش کی گئی, وہ نہیں کچھ ہوا. تو میرا خیال ہے یہ دس از نتھنگ سیریس. یہ مولانا کبھی بھی کسی اس قسم کے اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ جو بھی کریں گے سولو کریں گے. تو کندھا کیوں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ وہ سیدھی سی بات ہے, میری یہ ویو ہے. مولانا شاید مجھے فون کر کے پیغام دیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں تسلیم کر لوں گا, مگر جو میری سورس ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کی گورنرشپ جو ہے وہ مولانا کی پارٹی کو ملے, تاکہ مولانا بھی اپنا کوئی بیس ویس تکڑا کریں. اگر الیکشن ہو گئی تو پی ٹی آئی پھر بھی وہیں سویپ کر جائے گی, مولانا بھی اڑ جائیں گے, اور 4 سیٹاں مل جان گی, باقی تو وہ لے جائیں گے. تو مولانا نے بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی کو کھلانا پلانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو گورنرشپ تو دیو, تاکہ ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میرے لوگ آئیں, یہاں کام ہو, اور تھوڑی بہت. تو یہ ہوتا ہے جیسے پیپلز پارٹی نے یہاں گورنر ہاؤس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور گورنر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر کبھی کہتے ہیں یہ چانسلر نہیں لگ سکتا, کیونکہ اور کبھی بل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت مولانا کی بھی تو حیثیت ہے. تو میرا خیال ہے پہلی وہ یہی تھا کہ جی وہ بل پاس کریں, انہوں نے اپنا بات منوا لی, ایسے ہی ہے نا, 26ویں آئینی تھا, ہاں وہ دے دی اور تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا دی عزت رکھنے کے لیے, اور ادھر سے لے لی جو کچھ لینا تھا انہوں نے. اور اب یہ گورنرشپ کی بھی بات چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایسی چیزیں چلتی ہیں. میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی مولانا وانٹس اے کوئک الیکشن رائٹ ناؤ. اوکے, چلیں, ڈیمانڈ کر کے انہوں نے تھوڑا سا فیول دے دیا ہے, اور اس کے سکتے ہیں. ہاں, اور ایک ان کی بات میٹر کرتی ہے. اور پھر آج اسد عمر صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کیوں دیں گے, آپ نے جانا معمہ ہے کیا؟